لیکن اسی محفل میں ایک 9 سال کا بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں مانوں گا. اس کے بعد ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں مانوں گا. گھر کے اور چند لوگ یہ دعوت تسلیم کرتے ہیں. عظمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر والے آپ کو مانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے درست ترین سمت فراہم کرتی ہے. تو یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی میری کہ آپ اپنے گھر سے پہلے تو اپنی ذات سے اپنے اندر وہ کوالٹیاں پیدا کریں، وہ عادتیں نکالیں، کیونکہ آج کل تو زیادہ اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ سچ ہی نہیں بولتے بچے اور بڑوں کا بھی یہی حال ہے. اور اس کے بعد گھر والے ہی آپ کو آپ کی عادات کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تو باہر والے کیسے آپ کو ایکسپٹ کریں گے؟ تو سب سے پہلے گھر میں آپ اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنے معاملات درست رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے گول کو ڈھونڈنے میں، اس تک پہنچنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. اور اگر یہی چیزیں درست نہیں ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ہی گھر سے شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک کلاس میں کہا تھا کہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، معاملات گھر والوں سے اچھے ہوں گے، آپ حقوق پہ پوری توجہ دے رہے ہوں گے، اپنے فرائض مکمل طور پہ ادا کر رہے ہوں گے، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کے حواری ہوں گے اور خوشی سے کہیں گے ہاں بالکل کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ پہلے اور آپ کا اور رویہ تو کہیں گے چلیں جی ایک اور کام کھول لیا، پہلے تو سمیٹ لو، کبھی پہلے تو وقت پہ کر لو. تو یاد رکھیے گا آپ کو زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے زندگی، کیونکہ اسی میں رہ کر آپ نے آخرت کمانی ہے نا، الگ سے تو کوئی زندگی نہیں ملے گی. اسی سے جا کر آپ نے جنت الفردوس کا وارث بننا ہے. سو اس زندگی میں اپنی زندگی کو سمت دے دیجیے گا، اسی زندگی میں اپنی زندگی کو تلاش کر لیجیے، اسی زندگی میں اپنے گول کو تلاش کر لیجیے. یہ قدرت کا عطیہ ہے، اس کی قدر کیجیے. یہ زندگی کیا ہے؟ آپ کی صحت، آپ کی سوچ، آپ کی روح، یہی ہے نا زندگی. آپ ہیں تو زندگی ہے، آپ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. وقت کو زندگی کہا گیا، وہ بھی آپ کو ملنے والی ایک ساتھ بینیفٹ ہے، ایک تحفہ ہے. لیکن آپ ہیں تو وقت ہے نا، آپ نہیں ہے تو وقت بھی نہیں ہے. آپ ایک بار آئیں گی پھر نہیں آئیں گی، آپ ایک بار چلیں گی تو پھر نہیں آئیں گی. آپ نہ آتی تو کبھی نہ ہوتی ہیں، آپ آ گئی، آپ کو جانا ہے. آپ کے آنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے جانے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہی لوگوں کا نام زندہ رہے گا جو اچھے کام کریں گے. اس لیے دلوں میں زندہ رہنے والے کام کیجیے. ٹھیک ہے؟ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں نا ہمیں اپنا گول ملتا ہی نہیں. اگر آپ اسی کو گول اپنا لینا، ہر ایک کو اس کی نفس کے مطابق ہی آزمایا جائے گا نا، ہر ایک کو اس کے نفس کے مطابق ہی اسے کام لیا جائے گا. ایک عورت سے مردوں والے سوال تو نہیں ہوں گے نا، ایک مرد سے عورتوں والے سوال نہیں ہوں گے. ایک مجاہد کا اپنا ایک راستہ ہے اور ایک اسکالر کا اپنا ایک راستہ ہے. تو دلوں میں زندہ رہنے والے کام کیجیے، ٹھیک ہے، جس سے دل جیتے جا سکیں. اپنے اندر یہ سوال پیدا کیجیے کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تھے اور میں کرتی چلی جا رہی ہوں؟ اور وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے تھے مجھ سے آج تک نہیں ہو سکے؟ کیا اب تک جو میں نے زندگی گزاری وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق تھی؟ اگر یہ سوال دل میں آ گیا
تو پھر یہ زندگی نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی، ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نیکی کا زور نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں، اکثر کہتے ہیں نیکی کا صلہ نہیں ملا۔ قصور ان کا ہے، نیکی تو نیکی ہے، دور ہی ہے، وقت وہی ہے۔ صلے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، کام سب کی آئیں، دل رب سے لگائیں۔ دیکھیں وہ کتنے بہترین صلہ اور ریگارڈ دیتا ہے۔ ہم مات کہاں کھاتے ہیں کہ کام سب کے آتے ہیں اور پھر ریگارڈ کے لیے ان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ عزت چاہنا بھی کہ مجھے عزت ملے کہ میں ان کے اتنے کام آئی ہوں، یہ بھی تو صلہ ہے نا۔ اب بعض جگہ عزت نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں کہ احسان فراموش، مطلب کے وقت کتنی عزت دے رہے تھے، مطلب پورا ہوا سائٹ مار گئے۔ آپ نے اس لیے ان کی ہیلپ کی تھی کہ آپ کو عزت دیں گے۔ ایک استاد بھی اگر شاگردوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے عزت اور احترام دیں گے تو یہ صلہ چاہنا ہے۔ ہاں، شاگردوں کے اندر خود یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے استاد کا احترام کرنا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اس لیے تیار کریں کہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت بھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیں اور آپ کی بھی آخرت بہتر ہو جائے۔ تو میں پھر دوہراؤں گی اگر آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا تو پھر زندگی نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ گھر کے کام بھی پھر آپ عبادت سمجھ کے کریں گی۔ اکثر آپ ہی کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ہی کیوں اٹھایا جاتا ہے، اور سب بیٹھے ہوئے مزے سے، پھر آپ کہیں گے مجھے اٹھائیے، مجھے کہیے، اور کسی اور کو بھی کوئی کام کہے گا آپ کہیں گے نہیں میں کرتی ہوں۔ آپ جان جائیں گی، لوگوں کی ہیلپ کریں گی، ہر جگہ جا کے ماں جا کے مہمان بن کے نہیں بیٹھیں گی، آپ کچن میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے تو دلوں کو جیتنا ہے، دلوں میں زندہ رہنا ہے۔ اب ہر ایک سے کہیں گی کوئی کسی کے گھر خوشی غمی ہے، ہمارے لائق کی خدمت ہے تو ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ سوال نہیں ہوا تو پھر گھڑیاں تو گزر ہی رہی ہیں، دن تو گزر ہی رہے ہیں، ہفتے تو گزر ہی رہے ہیں۔ کیا پچھلا سال ختم نہیں ہو گیا، نیا نہیں آ گیا؟ مہینے بھی گزر رہے ہیں، زندگی بھی گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی۔ ہوگا کیا؟ آخر میں صرف ایک چیز ہوگی، افسوس، کاش، یا حسرتنا، یا لیتنی کنتو ترابا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ ہمیں اس کاش اور افسوس سے بچا لے۔ جتنا گزر گیا وقت گزر گیا، اب وقت گزارنا نہیں بسر کرنا ہے۔ ہم وقت کو کاٹنے نہیں استعمال کرنے آئے ہیں، ہم گول سے مصروفیت سے اس وقت کو استعمال کریں گے، کاٹیں گے نہیں۔ اگر کاٹنا ہے تو مصروفیت کی کینچی سے اس کو کاٹیے، ورنہ یہ تو کٹ ہی جائے گا۔ اتنی قیمتی چیز آپ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لمحے لمحے کی حفاظت کیجیے، گھڑیوں گھڑیوں کی حفاظت کیجیے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کیجیے۔ ٹائم ٹیبل بنائیے، صبح سے لے کے رات سونے تک آپ کا ٹائم ٹیبل ہو، اس کے مطابق چلیں، تاکہ جب وقت اجل آئے تو افسوس اور کاش نہ ہو، نفس مطمئن نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔